جو اب تک حویلی میں دندناتی پھر رہی ہے، اب مزید اس کی آزادی اس طرح قائم رہنے والی نہیں ہے، کیونکہ شیری کا بھانڈا اب پھوٹنے والا ہے۔ آخر کون کرے گا شیری کو ایکسپوز؟ کیا شیری اور سراب کا آپس میں جو افیئر چل رہا ہے یہ دیر تک چھپنے والا ہے یا پھر جلد از جلد اس کا بھی پتہ چلنے والا ہے؟ آخر کون کرے گا یہ سب ظاہر؟ اس کے تھرو یہ سارے راز سامنے آنے والے ہیں۔ آخر حویلی میں ایسا کون سا بندہ ہے جو ساری حقیقت جانتا ہے، یا پھر اگر جانتا نہیں تو بہت جلد جاننے والا ہے۔ سب جاننے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شیری جو کہ اب بنا خوف کے حویلی میں پھر رہی ہے، اس کو لگتا ہے کہ بھابھی نور کے چلے جانے سے اب اس پہ کوئی بھی شک کرنے والا نہیں ہے۔ کبھی سراب کے کمرے میں آ جاتی ہے تو کبھی اس کو ویران جگہ پہ ملنے کے لیے بلا لیتی ہے، اور سراب بھی پاگلوں کی طرح اس کی بتائی ہوئی جگہ پہ پہنچ جاتا ہے، لیکن وہ اس خطرے سے ناواقف ہیں جو ان کے سر پر منڈلا رہا ہے۔ حویلی کے لوگوں کو تو اب تک وہ بے وقوف بناتے آئے ہیں، لیکن اب ان کو اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ ان کا سامنا اب ہونے والا ہے زرمالا سے۔ زرمالا یعنی ربیہ، جو کہ معصوم شکل و صورت کی مالک ہے اور کافی معصوم دکھتی ہے۔ یہ لوگ اس کو پاگل سمجھ رہے ہیں کہ جیسے وہ کچھ نہیں جانتی، دراصل ان کا راز بھی وہی فاش کرے گی۔ ابھی نور جب مائکے جاتی ہے تو پیچھے سے شیری سراب کو ملنے کے لیے روانہ ہو جاتی ہے۔ اندھیر نگری میں دونوں بیٹھے پیار محبت کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن شیری بے وقوف اس بات سے واقف ہے کہ سراب اس کو جو خواب دکھا رہا ہے وہ کبھی پورے نہیں ہونے والے، کہ سراب محض شیری کو استعمال کر رہا ہے اور شیری اس کو محبت سمجھ رہی ہے۔ شیری تو سراب کو دل دے بیٹھی ہے، اور دوسری جانب اس کے دل میں یہ بھی لالچ ہے کہ اگر سراب سردار بنے گا تو وہ اس سے شادی کرے گا اور یوں یہ پوری حویلی کی مالکن بن جائے گی۔ اور سراب نے بھی کچھ اسی طرح کے سپنے دکھا رکھے ہیں شیری کو کہ اگر شیری اس کا ساتھ دیتی ہے تو بدلے میں وہ اسے اس گھر کی حویلی کی مالکن بنائے گا اور شاہنور کو راستے سے ہٹا دے گا۔ لیکن شیری انتہائی بے وقوف ہے، بھلا نوکر بھی کبھی بادشاہوں کی جگہ لے سکتے ہیں؟ سراب کو بانوں کے لیے پریشان ہوتا دیکھ شیری اس کو تسلی دے گی اور کہے گی کہ اگر آپ کہیں تو میں سربلند کو بھی راستے سے ہٹا دوں اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوگی۔ آپ کے کہنے پر شیر دل لالا کو بھی تو میں فوڈ پوائزننگ میں مبتلا کروا چکی ہوں، ایسا زہر دوں گی نا سربلند کو کہ کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوگی اور لاٹھی بھی بچ جائے گی اور سانپ بھی مر جائے گا۔ سراب شیری کو یقین دلائے گا کہ اگر تم یہ کام کرنے میں کامیاب ہو گئی تو میں تمہیں اس حویلی کی مالکن بناؤں۔ دوسری جانب سربلند اب ہمت ہار چکا ہے، وہ شہبانوں اور اپنی بھابھی اور بھائی کا غم دل میں لیے مارا پھر رہا ہے، اور آخر وہ ربیہ کے سامنے رو دیتا ہے۔ ربیہ سربلند کی ڈھال بنی ہوئی ہے اور اس کو سہارا دے رہی ہے اور ہاسپٹل میں رہ کے بی جان کا بہت زیادہ خیال رکھ رہی ہے۔ یوں بی جان بھی بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے کہ زرمالا میرے لیے یہاں رکی اور میری خدمت کی۔ ڈاکٹرز جلد ہی بی جان کو چارج کر دیتے ہیں، اور جب بی جان گھر آئے گی تب ہی اصل کہانی شروع ہوگی۔ وہ مرحلہ ہوگا جب شیری اور سراب ایکسپوز ہونے جا رہے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلے کہ ان کو ایکسپوز اور کوئی نہیں ہماری زرمالا کرے گی، یعنی ربیہ۔ شیری جب ربیہ سے بدتمیزی کرتی ہے تو ربیہ اس کا منہ توڑ جواب دیتی ہے، کیونکہ ربیہ اب جانتی ہے کہ اس کے پیچھے ایک اسٹرانگ سپورٹ ہے، یعنی کہ سربلند۔ شیری جب ہاتھا پائی پر اتر آئے گی تو ربیہ بھی بھلا کسی سے کم ہے، وہ اس کا ہاتھ پیچھے مروڑ کر کہتی ہے کہ تم جیسی بدتمیز لڑکیوں کو سیدھا کرنا میں بہت اچھے سے جانتی ہوں، تم کسی بھول میں مت رہنا۔ دوسری جانب توسم بھی اب اپنے ماموں کے ہاں واپس آ چکا ہے۔ توسم کا واپس آنا ربیہ کے لیے بہت بڑا خطرہ ثابت ہو سکتا ہے، وہ کسی بھی لمحے بی جان کی طبیعت کا پوچھنے کے لیے حویلی آ سکتا
سکتا ہے اور یوں وہ وہاں زرمالہ یعنی ربیہ کو ڈھونڈ لے گا۔ ربیہ جب بی جان کا خیال رکھے گی تو یہ بات شیری سے ہضم نہیں ہوگی، کیونکہ شیری تو چاہتی ہے کہ وہ کسی طرح سے بی جان اور سربلند کو راستے سے ہٹا دے اور یوں داری کا صحرا اپنے عاشق کے سر چڑھا دے۔ لیکن ربیہ اب آہستہ آہستہ سربلند اور بی جان کے دل میں اپنی جگہ بنا رہی ہے۔ بی جان کی خدمت کرتی ہے، ان کے لیے کھانا بناتی ہے، ان کے لیے ہاسپٹل رکتی ہے، تو یہ بات بی جان کو بہت زیادہ پسند آتی ہے اور اس کو یوں لگتا ہے کہ جیسے اس کی شہربانو واپس لوٹ آئی ہے۔ جس طرح شہربانو ان کی خدمت کرتی تھی اسی طرح ربیہ ان کی خدمت کرے گی۔ یوں بی جان ربیہ سے بہت زیادہ متاثر ہوں گی اور وہ فیصلہ کریں گی کہ اب ان کو سربلند کی شادی ربیہ سے کروانی چاہیے۔ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، شہربانو تو اب اس دنیا میں نہیں رہی، لیکن اب زرمالہ سے اچھی لڑکی بھی نہیں مل سکتی، اس لیے وہ سربلند کو مکمل طور پر کنونس کرنے کی کوشش کرے گی کہ وہ زرمالہ یعنی ربیہ سے نکاح کر لے۔ یہ بات سراب خان کبھی بھی قبول نہیں کرے گا، وہ تو پہلے ہی ربیہ کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر ربیہ نے پکا ڈیرا ڈال لیا تو وہ دن دور نہیں جب سراب کو یہ حویلی چھوڑنی پڑ جائے۔